اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اکثریت جو ہم لوگوں کی جہنم میں جا رہی ہے، اس میں ایک عام بندے کا کیا قصور ہے، اس میں ایک عام بندے کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا کی، تو میرا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہر مسلمان پہ نماز تو فرض ہے نا، اتنا تو وہ کر ہی سکتا ہے۔ نماز کی 17 رکعتیں اس کے اوپر فرض ہیں۔ ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی وہ کہتا ہے، لیکن وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد کرتا کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد بھائی اتنا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل چلانا تو سیکھ لی، کار چلانا بھی سیکھ لی، اور اس نے ساری چیزیں سیکھ لی۔ اسکول کی کمپلیٹ نالج اس کے پاس پوری ہے کہ اسے اپنے بچے کا داخلہ کس اسکول میں کروانا ہے اور کس اسکول میں نہیں کروانا ہے، لیکن وہ دین میں اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کپڑا خریدنے کا طریقہ اس نے سیکھ لیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی کپڑا خریدنے گیا اس نے یوں کر کے نہ دیکھا، لیکن کپڑا خریدنے میں تو وہ یوں کر سکتا ہے، لیکن دین سیکھنے میں وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ جائیں جہنم میں، وہ کون روک رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا کی، ان کو ہم نے دل تو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو دل تو دیے تھے، لیکن وہ کبھی سوچتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے ان کی آنکھیں تو دی تھی، لیکن وہ کبھی دیکھتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے انہیں کان تو دیے تھے، لیکن وہ کبھی سنتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ تو چوپائے ہیں۔ چوپائے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانوروں سے مثال دے رہا ہے آپ کی کہ یہ تو چوپائے ہیں، آگے سنیے، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ایسا شخص تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، اور یہ تو غافل ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اتنے اسٹرکٹ لیول میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے، دل بھی دیا تھا، لیکن یہ کبھی اس کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ باقی دنیاوی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن دین میں کتنا ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث ہے۔ اچھا، عام بندہ جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بس میں نے صرف اتنا دین سیکھنا ہے، بس یار زیادہ نہیں سیکھنا، بس تھوڑا سا دین سیکھ لیں بس، اس سے زیادہ۔ جبکہ ابن ماجہ حدیث نمبر 243 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر اور افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سیکھے، پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اب یہاں کسی مسلمان بھائی کو سکھانے کی بات تو تب آئے گی جب وہ خود سیکھے گا۔ جب وہ خود سیکھ ہی نہیں رہا ہے تو پھر ایسے ہی شرمندہ ہوگے بھائی، جس طریقے سے آج کل جو ٹاپک چل رہے ہیں آپ بھی جان رہے ہوں، میں بھی جان رہا ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو ضلالت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو دین اسلام سکھائے، سب سے بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ ماجہ میں 224 میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب آپ بچ کے کہاں جائیں گے؟ فرض ہو گیا، دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ناقدروں کو علم سکھانے والا سور کے گلے میں موتی اور سونے کا ہار پہنانے والے کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو کسی ناقدروں لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناقدروں کو دین سکھانے والا سور کے گلے میں موتی اور سونے کا ہار پہننے والوں کی طرح ہے۔ کتنے اچھے لیول میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین سکھانے والا کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے قرآن میں پھر سے نازل فرمایا، سورہ قمر آیت نمبر 17 میں، 22 میں، 32 میں اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ سورہ قمر میں فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے
جو نصیحت حاصل کر سکے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان فرما دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر سکے؟ اور اس کے بعد آپ لوگوں سے سنتے ہیں کہ قرآن مت پڑھنا معنی کے ساتھ، نہیں تو بھٹک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان فرما دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر سکے؟ بھلا بتائیے کیا کوئی قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھ کے بھٹک سکتا ہے؟ لوگوں کی سوچ ہے اپنی، بہرحال۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 55 اور سورہ عمران آیت نمبر 63 میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ہی بیان کر رہا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان کو کان تو دیے تھے لیکن وہ کبھی سنتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 55 میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اب اگر اتنا سننے کے بعد بھی ہم قرآن کو نہیں معنی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں پھر سے فرما رہا ہے، کیا یہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے فرما رہا ہے، کیا یہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو آسان فرما دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر سکے؟ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کتنی کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جو جہنم میں جانے والی اکثریت اس میں شامل نہ ہوں۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور جو ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ 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 اللہ